بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج یہ 15واں حلقہ ہے۔ سوال نمبر ہے 49، ما ہوا توحید الربوبیہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. رب وقال انا کے خبر رب کل شیء پورا عطف جس طرح ہوتا جائے گا بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بل السورة كلها كلها. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب: هو اعتقاد متصرف مع الله. هو اعتقاد متصرف مع الله. هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة، جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وقال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح. جی ایک سوال پڑھ لیں گے. إن شاء الله. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما بعد. یہاں ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں آج 15واں حلقہ پڑھ رہے ہیں، اور 15ویں حلقے میں ہم لوگ سوال نمبر 49 ما هو توحید الربوبیہ یہ پڑھنے جا رہے ہیں. ما هو توحید الربوبیہ اس کی تعریف شیخ الحکمی نے هو الاقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء مالكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. یہ مزید تفصیل ہے. یہاں پر انہوں نے کہا الاقرار الجازم، اقرار کرے آدمی اور دل سے یقین بھی رکھتا ہو، تو یہ اللہ رب العزت کو رب مانے، مالک مانے، خالق مانے، مدبر مانے، متصرف مانے، اس چیز کا عقیدہ رکھے. یہاں پر اس کی مزید وضاحت کرنے والے دیگر مشائخ نے یہ بھی کہا افراد اللہ، اس کی تعریف کو مختصر کرتے ہوئے کہا افراد اللہ فی افعال العباد، افراد اللہ تعالی فی الربوبیہ. ایسے بھی کہا کہ جتنے بھی بندوں کے یہ کام ہیں جیسے زندہ کرنا، مارنا، مدد کرنا، اولاد دینا، بارش برسانا، یہ سب بندوں کے جتنے بھی کام ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا کہ وہی
زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، اس چیز کا عقیدہ رکھنا اور اقرار کرنا، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اب یہ جو تعریف یہاں پر شیخ الحکمی نے کی ہے، یہ تعریف بھی صحیح ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مزید دیگر الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، افراد اللہ تعالی فی الربوبیہ، تو یہ اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ مفہوم معنی مطلب صرف ایک ہی ہے۔ بس آدمی کے لیے آسانی اسی وقت ہوگی، خصوصاً تعریفات میں، جب تعریف مختصر ہو، ورنہ کافی طویل ہو تو اتنی طویل تعریف وہ عموماً جلد ازبر نہیں ہوتی یا لوگوں کو ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہ ایک مزید اس میں وضاحت تھی۔ یہاں پر اب اس کام کے لیے انہوں نے مزید دلائل بھی دیے ہیں۔ دیکھیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، اور تاریکی اور روشنی، یہ ساری چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ یہاں اب جتنے لوگ یہ یا تو پارسی تھے، وہ روشنی کا خدا الگ مانتے تھے، یا تاریکی کا خدا الگ مانتے تھے، مختلف عقائد کے لوگ ہیں، یہ سارے عقائد پر گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے رد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ ساری چیزیں، ظلمات ہو، نور ہو، یہ سب پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں کئی اللہ تعالیٰ کے اس طرح ربوبیت کے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر آیات میں سورہ فاتحہ کا انہوں نے ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا رب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ رعد میں قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر یہ لوگ جو دیگر پتھروں کو، یا کبھی وہ کوئی نیک صالح انسان تھا تو اس کے نام سے کوئی پتلا وغیرہ بنا کر اس کو اپنے لیے منفعت اور مضرت کا سبب مانتے تھے یا اس سے مدد مانگتے تھے، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا، افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یہ سب پتھر بت جن کو تم لوگ مان رہے ہو، یہ تو خود اپنے آپ میں محتاج ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الواحد القہار، یہ ساری چیزیں بیان کی کہ اللہ رب العزت ہی زبردست ہے۔ اور بھی جو خلق سے متعلق جو آیات ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ تو رزق نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ رب العزت ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنائے گا، کسی انسان کے ذریعے سے آپ کو ایک مناسب جگہ تک پہنچائے گا، یہ اللہ رب العزت ہی خود سبب بناتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی رزق دینے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو انسان آپ کی مدد کیا کسی نوکری کے معاملے میں، وہ آپ کے اس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ وسیلہ بنایا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، تو یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے رزق ہے، گرچہ کہ اس کام کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو سبب بنایا اور اس کے تعاون سے اس کام میں آسانی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد مزید دیگر کئی آیتیں اس تعلق سے شیخ الحکمی نے، شیخ الحافظ الحکمی نے ذکر کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق بھی ایک سوال الگ سے آ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے متعلق جو باتیں تھیں، خلق، رزق، حیات، موت،
یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئیں ان آیتوں میں. مختلف قسم کی آیتیں یہاں پر انہوں نے مختلف صورتوں سے ذکر کی ہیں. بلکہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں صرف ربوبیت سے متعلق 500 سے زائد آیتیں 500 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو ربوبیت پر دلالت کرتی ہیں. تو یہ پورے کا پورا قرآن عقیدہ توحید کے دلائل سے بھرا ہے، اور ساری آیتیں اسی بات کا پیغام دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہی سب کا رب ہے، اور یہی ماننا اور اسی پر چلنا یہی صحیح عقیدہ ہے. کسی بھی ولی کو یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے یا فرشتے کو کسی بھی طرح سے رب کا درجہ دے دینا یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے. اولاد کسی سے مانگنا اور اس کو اولاد دینے والا سمجھنا، اس کے پاس اور حاجت طلب کرنا اور اس کو حاجت روا سمجھنا، یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہیں، توحید سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد مزید اس کی وضاحت جو ہے دوسرے سوال میں وہ کر رہے ہیں، ضد توحید الربوبیہ، ما ضد توحید الربوبیہ. یہاں پر مزید بات واضح ہو جائے گی. یہاں پر دیکھیے کہہ رہے ہیں ما ضد توحید الربوبیہ، اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں واعتقاد متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی متصرف ہے، یعنی کاموں کو چلانے والا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، بارش میں ہو، کسی کی زندگی سے متعلق ہو، کسی کی موت سے متعلق ہو، یہ ساری چیزوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تصرف کرنے والا یا تصرف کا حق رکھنے والا سمجھنا یہ توحید ربوبیت کی ضد ہے، یعنی شرک اکبر ہے. یہاں پر دیکھیے اس کے بعد او اعتقاد منازع له في شيء من مقتضیات اسمائه و صفاته، یہ بات بھی مزید وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تصرف کرنے والا سمجھنا یہ خود بھی توحید ربوبیت کے ضد ہے، اور یہ شرک اکبر یا شرک فی الربوبیہ، شرک اکبر فی الربوبیہ ہے. اور اسی طرح او اعتقاد منازع له في شيء من مقتضیات اسمائه وصفاته كعلم الغیب وكالعظمة والکبریاء، یا اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی غیب جاننے والا ہے، وہ بھی عظیم ہے، اس کی بھی عظمت ہے، یہ اللہ رب العزت کے برابر اس کے بد مقابل کے طور پر کسی کو سمجھنا یہ بھی بالکل شرک اکبر فی الربوبیہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید آیتوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ بالکل بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے کوئی انسان کوئی چیز کی خبر دے تو وہ غیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ جو خبر دیتے تھے وہ بالکل وحی کے ذریعے آپ کو بتلائی جاتی تھی، اس کے بعد آپ بتلاتے تھے. تو یہ وحی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب نہیں بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غیب بتلایا اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ آنے والی بات ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل بات ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اقرار کیا، قل انما انا بشر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے پاس وحی آتی ہے تو یہی تم میں اور مجھ میں فرق ہے. اور یہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والی جو باتیں ہیں، جو بتلائی ہیں، جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ نہیں بتلائیں، بلکہ وحی کے ذریعے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو خود نبی بھی غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ کہا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں یہ
صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے علم میں ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر غیب جانا ہوتا میں تو لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں پہنچیں، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، جو بھی تکلیفیں پہنچی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہاں پر جو ہے ادھر آگے بڑھنے سے میرے دانت شہید ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں بڑھتے، آپ ادھر پیچھے رہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھی گئی تھی وہ بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہوا، دانت زخمی ہوئے، یہ ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتلائی گئی وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر غیب کا علم ہوتا تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ مزید جو ہے دیکھیے یہاں پر یقول اللہ تعالی العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما اسکنتہ ناری، ایسے انہوں نے ذکر کر دیا ہے، جبکہ صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ اس طرح نہیں ہے، صحیح مسلم میں یا دیگر کتابوں میں اس کا حوالہ جہاں پر دیا گیا ہے، میرے پاس جو ہے ابو داؤد، صحیح ابی داؤد کی جو حدیث ہے، قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ بعض دیگر روایات میں جیسے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں قسمتہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جو اسکنتہ ناری جو ہے انہوں نے بالمعنی شاید لفظ ذکر کر کے یہاں حوالہ دیا ہے۔ اور ویسے یہاں پر آخر میں جنہوں نے حاشیے کے ذریعے سے وضاحت کی ہے، شیخ حمزہ عبداللہ خالد، انہوں نے ذکر کیا ہے بنحوہ، یعنی اسی معنی سے یہ حدیث مروی ہے، بس الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں۔ تو دیکھیے الفاظ یہ جو میں نے ذکر کیے صحیح ابو داؤد کے حدیث نمبر 4090 تو الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، لیکن اب کسی انسان کے لیے آپ ایسی عظمت اور ایسی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وصف بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے، وہ وصف خاص طور پر یہاں پر جو العظمہ والکبریاء، کبریاء اور عظمت یہ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس انسان کے ساتھ یہ معیوب صفت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صفت کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صفت کمال ہے، اور انسانوں کے ساتھ اگر یہ صفت ہو تو یہ معیوب ہے، بلکہ عذاب کی اس کے اندر وعید سنائی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ رب العزت کی اس اوصاف میں کسی کو لینے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں جہنم میں ڈال دے گا، یہ بات اس کے اندر واضح ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے تیسرا سوال جو آج ہم لوگ پڑھے ہیں، ما ہوا توحید الاسماء والصفات، توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہاں پر جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہ تعریف بھی جامع اور معنی ہے، لیکن اور مختصر اگر اس کو کرنا چاہیں، یہاں پر جو تعریف بیان کی گئی پہلے اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ هو الایمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى وامرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله بين اثباتها ونفي التكييف عنها۔ اب اگر ان کی جو تعریف ہے اس کے اعتبار سے ترجمہ یا اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ اپنے آپ کو اپنی صفت بیان کی ہے یا اپنے آپ کو بیان کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے، اسماء حسنہ یا اس کی صفات علا کو بیان کیا ہے، اس کو امرارها کما جاءت، اس کو بالکل ہو بہو ایسے ہی ماننا جیسے وہ آئے ہیں، مطلب اس کے اندر اس کی کیفیت سے متعلق بحث کرنا یا اس کی کیفیت سے متعلق غور و فکر کرنا، یہ چیزیں سلف صالحین سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بات مثبت میں کہی وہ مثبت، جو نفی میں کہی وہ نفی، اب یہ
اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے، خواہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے سمع سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی رویت سے متعلق ہو، کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آخری رات میں تشریف لاتا ہے، اترتا ہے، تو یہ کیسے اترنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں میں کیفیت کے پیچھے گئے بغیر اس کو ہو بہو ماننا، تسلیم کرنا، یہ توحید فی الاسماء والصفات ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ہمارا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ایک بات واضح طور پر یہ کہی، اور یہ بات ایک دم اصول کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیس کمثلہ شیء۔ ہر انسان جو بھی دماغ میں بات ہمارے آتی ہے، ہماری عقل جہاں تک پہنچتی ہے اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے سمع ہے، رؤیت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں انسانوں کے مشابہ جو چیز ہے وہی سمجھتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کی کیفیت ہمارے دیکھنے کی کیفیت کی طرح ہے، یا ہماری تو محدود نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے لامحدود چیزوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بات کہی سورہ شورى میں، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی نبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی سے مشابہت کی نفی کر دی۔ وہو السمیع البصیر، نفی کی مشابہت کی، نفی صفات کی نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو بس کیفیت الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا الگ ہے، یہ جیسے کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے ہی ماننا۔ یہاں پر توحید الایمان بما وصف اللہ، جیسے اللہ نے اپنے لیے اپنے آپ کی صفت بیان کی ہے، یا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، یہ توحید الاسماء و صفات کی انہوں نے تعریف کی۔ اگر آپ اس کو مختصر انداز میں کہنا چاہیں تو افراد اللہ تعالی فی اسمائہ و صفاتہ ایسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ مزید وضاحت کے لیے فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ ایسے کہنا چاہیے، کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں اور اس کے اسماء و حسنہ میں، اس کی صفات میں اکیلا ماننا، یہ توحید الاسماء و صفات ہے۔ یہاں پر دیکھیے مزید اس کی وضاحت تو آئندہ جو سوال آ رہا ہے کتاب و سنت سے کیا دلائل ہیں اسماء حسنہ کے، اس میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ یہاں پر ایک حدیث جو سنن ترمذی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، اے نبی اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اپنے تعلق سے بیان کیا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصمد جو بات کہی گئی، الصمد الذی لم یلد ولم یولد، صمد اس کو کہتے ہیں جو نہ جنا اور نہ جنا گیا، تو مطلب یہ کہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، تو اس کو عام طور پہ جو کہتے ہیں نہ اصل ہے اس کی نہ فرع ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، کہ اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ مرتی ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والی چیز کو موت لاحق ہونے والی ہے، اور اسی طرح جو بھی موت جس کو بھی لاحق ہوتی ہے اس کے لوگ وارث بن جاتے ہیں۔ تو نہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا کہ وہ اس کو موت آئے، اور نہ اللہ تعالیٰ مرے گا کہ اس کو اس کے بعد لوگ اس کے وارث بنے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، یہ بات واضح طور پر یہاں اس صورت میں ذکر کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے طور پر اپنی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ اخلاص میں بیان کیا، وہ بالکل جامع اور مانع۔ صفات کو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہم کیسے کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ رب العزت پاک ہے ان باتوں سے جن باتوں سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیزیں جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی صفات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا۔ مزید اس کے دلائل جب قرآن و سنت سے ہم لوگ اس کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں وضاحت آئے گی اگلے سوال میں۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم